جائے گا یہ کیا ہے؟ ہم نے تم کو اولاد دی، کیا تم نے اپنی اولاد کو علم کو سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ ہماری اولاد کی راہ کہاں تھی؟ ہماری اولاد کس راستے پہ چل رہی تھی؟ جس کی راہ اختیار کی ہوئی تھی؟ لہٰذا ہم سے بڑوں، ہمارے بڑوں سے اور جو ہم ذمہ داران حضرات ہیں ان سے پوچھا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ سے سوال کرے گا کہ تم کو ہم نے اولاد دی تھی، کیا تم نے ان کو علم دین سکھایا کہ نہیں سکھایا؟ تمہاری اولاد کہاں تھی؟ کس راستے پہ چل رہی تھی؟ تم نے اس کی خبر کی کہ نہیں تھی؟ اور اس وقت جب ہم سے پوچھا جائے گا تو اس وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ ہم اس کے متعلق ذرا سوچیں کہ ہماری اولاد آج کہاں سے کہاں جا رہی ہے، خصوصاً نوجوان جو آج کے دور میں موبائل، یہ موبائل بہت ہی خطرناک ہے، اس کا فائدہ کم ہے، نقصان زیادہ ہے۔ میں ایک پیر کا واقعہ سناتا ہوں، اس کے بعد میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پیر ذوالفقار خود اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے کسی مسجد کے اندر، اور کسی بزرگ نے ان کے متعلق بتایا کہ یہ جو بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے ابھی اس کی عمر تقریباً 30 سال تھی، ان کی عمر جس وقت کا وہ واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ تو جب انہوں نے کہا کہ یہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے یہ ابھی 30 سال کا نوجوان بچہ ہے، نوجوان ہے، اور اس کو تقریباً 30 سال کی زندگی، 30 سال کی عمر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت تقریباً 100 مرتبہ، بلکہ یہ کہہ لو 100 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے۔ انہوں نے بڑے حیرت سے پوچھا کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ نوجوان اس کو 100 سے زائد مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہوا؟ تو انہوں نے بتایا کہ 2 چیزیں آدمی اپنے، اگر کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کرنے کا خواہش اور متمنی ہے، اور ہر مسلمان اس چیز کی خواہش رکھتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے خواب میں دیدار ہو جائے، اور ہر مسلمان کو اس کی خواہش اور تمنا رکھنی بھی چاہیے، کیونکہ ہمارے پاس، ہمارے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مقام و مرتبہ میں کوئی ہستی اور کوئی ذات اس دنیا کے اندر ہے ہی نہیں۔ تو انہوں نے اپنا واقعہ جو بیان کیا کہ جو 100 سے زائد مرتبہ 30 سال کی عمر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں جو دیدار ہوا وہ وجہ کیا بتلائی؟ اس بات کو یاد رکھو، اس بات کو نوٹ کر لو، اگر ہم بھی اپنے دل کے اندر ارادہ رکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہمارے خواب میں ہوگا۔ 2 چیزوں کا ہم خیال کریں۔ سب سے پہلے ہم اپنے بدن اور اپنے کپڑے کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں۔ اگر ہم اپنے بدن اور کپڑے کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھیں گے تو اس سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار ہونا یہ طے ہے۔ اور دوسری چیز جس سے ہم بہت زیادہ لاپرواہی کرتے ہیں، ہمارے دل کے اندر خواہش اور تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے جب ہم بستر پہ ہوتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے خواب میں دیدار ہو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا، ہماری خواہش یوں ہی رہ جاتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہیں ہوتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اس بات کو یاد رکھو۔ انہوں نے جو پیر ذوالفقار
پیر ذوالفقار نے یہ واقعہ بیان کیا، انہوں نے کہا وہ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ آج ہم سب سے زیادہ بد نگاہی کے شکار ہیں، سب سے زیادہ ہم بد نگاہی کی شکار ہیں، یعنی بری نظریں ہماری ایک دوسرے کے اوپر پڑتی رہتی ہیں، غیر محرم کے اوپر پڑتی رہتی ہیں۔ اگر غیر محرم کے اوپر نہیں پڑی تو پھر موبائل جو اس کے اندر ہم اپنے کیا ہے رات میں جب سوتے ہیں تو اپنے ہاتھ میں موبائل لے کر کے پوری رات، بلکہ رات کیا ہے پوری رات ختم ہو جاتی ہے، اور موبائل کے اندر نہ جانے کیسے فحش تصاویر، گندی تصاویر ہم دیکھتے رہتے ہیں، اور ہمارے دل کے اندر خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب میں دیدار کر لیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم بد نگاہی کے بھی شکار ہوں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی نگاہوں کو بد نگاہی سے بچائیں، اپنی نگاہوں کو جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہے ان چیزوں سے اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں دیدار کرائے گا۔ لہذا ہم ان سب چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر لائیں۔ اگر ہم ایسا کر رہے ہیں، بد نگاہی ہم سے ہو رہی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں۔ توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، ایک حدیث کے اندر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس گناہگار سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ کون سا گنہگار؟ جو گناہ بھی کرے اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ بھی کرے۔ یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو جائے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہ کو معاف کر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو کہتا ہے کہ اگر بندہ مجھ سے چھپے کہتا ہے، اگر بندہ مجھ کو دل میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو ایسی محفل میں یاد کرتا ہوں جو معصوم ہوتی ہے، یعنی فرشتوں کی محفل میں اس کا تذکرہ اور اس کو یاد کرتا ہوں۔ اگر بندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بندہ میری طرف ایک ہاتھ آتا ہے میں اس کی طرف ایک گز آتا ہوں، اگر بندہ میری طرف پیدل آتا ہے، چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر کے آتا ہوں۔ یعنی کوئی بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے تو دیکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لہذا جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی تھی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ ہر مسلمان کے اوپر علم کا سیکھنا یہ فرض ہے۔ لہذا ہم اپنے علم کو سیکھیں، دین کی باتوں کو جانیں، شریعت میں کیا چیزیں حرام ہے، کیا چیزیں حلال ہیں، کیا چیز ہم کر رہے ہیں جو صحیح ہے کہ نہیں ہے، یہ ہر مسلمان کے لیے سیکھنا ضروری ہے۔ اگر ہم نہیں جانتے تو جو اس کے جاننے والے ہم سے پوچھیں، ان سے سمجھیں کہ ہم فلاں چیز ایسے کر رہے ہیں، یہ چیز صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اگر ہم اس کو پوچھیں گے، اگر نہ جانے میں ہم سے غلطی ہو گئی لیکن پوچھنے کے بعد اگر ہم جان بوجھ کے پھر اس کو غلط کریں گے، اپنے طریقے پہ کریں گے، تو پھر اس کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا کہ جان بوجھ کر کے گویا کہ ہم انجانی کیا ہے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، یعنی کسی چیز کو ہم جان کر کے پھر غلط طریقہ اختیار کر رہے ہیں، اب ہم اس کو اس کی سزا دوگنا ملے گی۔
क्योंकि किसी चीज को जान करके फिर उसके बाद उसके खिलाफ करना, गोया कि हम उसको जानबूझ करके उसकी नाफरमानी कर रहे हैं। तो लिहाजा हम जो अपनी 24 घंटा की जो जिंदगी गुजार रहे हैं, हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें और इहाता करें कि जो हम 24 घंटा की जो हमारी जिंदगी गुजरती है, कितनी जिंदगी हम अल्लाह तबारक व तआला के इताअत व फरमाबरदारी में गुजारते हैं और कितनी अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी में गुजारते हैं। हम इसका मुहासबा करेंगे, खुद ब खुद हमारी जिंदगी के अंदर बदलाव आ जाएगा, तब्दीली आ जाएगी। हम खुद क्या है, जब गौर फिक्र करेंगे तो खुद हमें एहसास होगा कि हमारा फला वक्त अल्लाह की नाफरमानी में गुजर गया, हमारा फला वक्त अल्लाह के इताअत व फरमाबरदारी में गुजरा। उस वक्त हमें इस चीज का एहसास होगा जब अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन हमसे पूछेगा कि फला वक्त तुमने हमारी नाफरमानी में गुजारी, फला वक्त तुम हमारी इताअत में गुजारी। उस वक्त हमें क्या है, उसका पता लगेगा कि जो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी में गुजारी, उसका हमें अल्लाह तबारक व तआला कितना अज्र और सवाब देगा, और जो हमने नाफरमानी में गुजारी उसका हमें क्या बदला मिलेगा, क्या हमको सजा मिलेगी, उस वक्त हमें एहसास हो जाएगा। लेकिन याद रखो, उस वक्त हमें पछतावा होगा कि काश अल्लाह तबारक व तआला की इताअत व फरमाबरदारी पूरी की पूरी जिंदगी हम किए होते, उस वक्त हमें पछतावा होगा। लेकिन उस वक्त पछतावे से कोई काम आने वाला नहीं। हम उस वक्त चाहेंगे, जैसा कि आता है कि बाज़ लोग ऐसे होंगे जो अल्लाह तबारक व तआला से कहेंगे कि अल्लाह हमें दुनिया के अंदर भेज दे, और जब तो दुनिया के अंदर भेज देगा तो पलक झपकने के बराबर भी हम तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। लेकिन याद रखो, उस वक्त जाने के बाद फिर वहां से आने का रास्ता बंद। अब वहां पे जाने के बाद वहां से आने का कोई रास्ता नहीं। लिहाजा जो हम सजा, जो हम अल्लाह उसके रसूल की नाफरमानी किए होंगे, हमें उसकी सजा मिलेगी।